بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ ڈوبنے والا۔ یونان کی کشتی اور ٹائٹن آبدوز کے ثانیے پر مجھے بدقسمت ٹائٹینک یاد آ گیا، اور اب تو وہاں ایک آبدوز کا ملبہ بھی موجود ہے جس میں 5 انسانی جانیں تھیں۔ پتہ نہیں کیوں بار بار میرے دماغ میں ٹائٹینک گردش کر رہا ہے۔ ٹائٹینک کی کہانی ایک ایسی المناک کہانی ہے جس نے 1 صدی سے لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے۔ یہ ایڈونچر، شوق اور بالآخر تباہی کی کہانی ہے۔ بدقسمت ٹائٹینک کا پہلا سفر ہی آخری تھا۔ سب سے بڑا مسافر بردار ٹائٹینک ایک برطانوی لگژری بحری جہاز تھا۔ اسے بننے میں 3 سال لگے کیونکہ اسے دنیا کے سب سے بڑے اور پرتعیش جہاز کے طور پر بنایا گیا۔ اس پر 840 کمرے، جمنازیم، کافی روم، سموکنگ روم، سینما، کیفے اور دوسری کئی سہولیات تھیں۔ اس جہاز کو شمالی آئرلینڈ میں تیار کیا گیا تھا۔ اس کا سائز اور مضبوطی دیکھ کر ٹائٹینک نام رکھا گیا۔ اس کے بنانے والوں کا دعویٰ تھا کہ یہ کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ اس کو ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا کہ ڈوبنے کے امکانات نہیں تھے۔ اس میں اعلیٰ درجے کے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس اور جدید ترین ٹیکنالوجی موجود تھی۔ 10 اپریل 1912 کو ٹائٹینک اپنے پہلے سفر پر انگلینڈ سے نیو یارک شہر کے لیے روانہ ہوا۔ جہاز میں 2300 سے زیادہ مسافر سوار تھے، جن میں اس وقت کے چند امیر ترین افراد بھی شامل تھے۔ مسافروں میں تاجر، امریکہ میں بہتر زندگی کے خواہاں تارکین وطن اور عملے کے ارکان شامل تھے۔ سفر شروع ہوا۔ جہاز کا کپتان اس قدر جوش میں تھا کہ اس نے جہاز کی رفتار غیر معمولی طور پر بڑھا لی، جو آئس برگ سے ٹکرانے کا باعث بن گئی۔ سفر کے 4 دن بعد 14 اپریل 1912 کو رات تقریباً 11:40 پر ٹائٹینک شمالی بحر اوقیانوس میں ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ آئس برگ نے جہاز کو ایک طرف سے چیر دیا۔ اندر داخل ہونے والا پانی اتنا تیز تھا جیسے سیلاب آ گیا ہو۔ پانی اس قدر برفیلا تھا کہ رگوں میں خون کو جما دے۔ عملے نے مسافروں کو لائف بوٹس پر نکالنا شروع کر دیا، تاہم جہاز میں صرف 20 لائف بوٹس اور 4 چھوٹی کشتیاں تھیں، جو 2400 میں سے صرف 500 افراد کو بچا سکتی تھیں۔ ہر طرف افراتفری اور قیامت تھی، جس سے انخلاء کا عمل غیر منظم ہوتا گیا۔ لائف بوٹس میں خواتین اور بچوں کو ترجیح دی گئی، جبکہ بہت سے مرد پیچھے رہ گئے۔ ٹائٹینک آہستہ آہستہ ایک طرف جھکنے لگا۔ باقی مسافروں میں خوف و ہراس پھیل رہا تھا۔ منجمد کر دینے والے پانی کی خوفناک لہریں تھیں اور ہر طرف چیخ و پکار تھی۔ ٹائٹینک کو مکمل ڈوبنے میں 3 گھنٹے لگے۔ 15 اپریل 1912 کو صبح 2:20 پر ٹائٹینک ٹوٹ کر 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا اور بحر اوقیانوس کے برفیلے پانیوں میں ڈوب گیا۔ صرف 750 افراد زندہ بچے، جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے تھے۔ اس سانحے نے 1500 سے زیادہ لوگوں کی جانیں لے لی۔ برسوں سے ٹائٹینک کی کہانی کتابوں، فلموں اور دستاویزی فلموں کا موضوع ہے۔ جہاز کا ملبہ 70 سال بعد 1985 میں دریافت ہوا تھا، جو سمندر کے فرش پر 13,000 فٹ کی گہرائی میں پڑا تھا۔ ملبے سے بہت سی چیزیں برآمد ہوئیں جو بدقسمت جہاز میں سوار افراد کی زندگیوں کی کہانیاں بیان کرتی تھیں۔ نہیں معلوم آبدوز سے انسانی باقیات ملیں گی یا وہ بھی سمندر کی کوکھ میں گم ہو جائیں گی۔ ٹائٹینک اور ٹائٹن کی کہانی شوق اور ایڈونچر کی کہانی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب جب بھی ٹائٹینک کا ذکر ہوگا، بدقسمت آبدوز ٹائٹن کا بھی نام لیا جائے گا۔ کچھ ابھر کر امر ہوتے ہیں اور کچھ ڈوب کر داستانوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایک اور کہانی 13,000 فٹ کی گہرائی کے یخ بستہ پانی میں دفن ہو گئی۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔